السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ سے مسلمان محبت کیوں کرتا ہے؟ آج مسجد اقصیٰ کے متعلق باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت مسجد اقصیٰ سے کرتا ہے؟ دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں لیکن مسجد اقصیٰ سے اتنی محبت مسلمان کو کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں تحقیق کی روشنی میں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام غلاموں نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 15 سے 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جس کو القدس بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف کو منہ پھیر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب اب تک تم نے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، اب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑے مرتبے والی مسجد مسجد حرام ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے، اور دوسرے مرتبے پہ فضیلت والی مسجد مسجد نبوی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، جو مدینہ شریف میں ہے، اور تیسرے مرتبے والی مسجد مسجد اقصیٰ ہے جس کو الاقصیٰ مسجد کہا جاتا ہے، جو فلسطین میں واقع ہے، اور فلسطین میں یروشلم کے شہر میں واقع ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ سارے نبیوں نے نماز ادا فرمائی ہو، لیکن مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ یہاں پر سارے نبیوں نے ایک ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا، اے محبوب اب تم معراج کو آ جاؤ، میں تم سے ملاقات چاہتا ہوں۔ رجب کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پہ آرام فرماتے، حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور پیچھے جو مقتدی تھے وہ سارے نبی، سارے رسول تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہاں پہ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبی یہاں پہ جمع تھے، اس لیے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ بہت پسند ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ بہت پیاری ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وجہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے نبی اور سارے رسولوں نے تو یہاں پہ نماز ادا کی ہے، دوسری اس میں یہ کہ بہت سے نبی یہاں پہ پیدا ہوئے، بہت سے نبیوں کے یہاں پہ مزارات ہیں۔ آئیے میں دیکھ کر کے کچھ تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت کریں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ مسجد مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، یعنی یروشلم کی سب سے بڑی، یہ کہہ دیجئے کہ فلسطین کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ قرآن پاک پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ مسجد پہلا قبلہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے
16 سے 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے محبوب اپنا منہ اب کعبہ کی طرف پھیر لو، اور کعبہ شریف ہے مکہ شریف میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ساری دنیا میں؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، یعنی دنیا میں جو مسجدیں بنائی گئی ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ مسجد اقصی کو بنایا گیا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 601۔ مکہ کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ جو 1,00,000 نمازیں دوسری مسجدوں میں پڑھی جائیں گی وہ اس مسجد میں ہے۔ اور مسجد نبوی شریف میں جو مدینہ شریف میں ہے اس میں 50,000 کا ذکر ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے میں بھی 10,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے، ملاحظہ کریں، مسجد اقصی میں جو نماز پڑھنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا۔ اس مسجد میں 50,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی یہ مسجد ہے۔ 50,000 ایک لمبی تعداد ہوتی ہے۔ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار بھی یہاں جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ مسجد اقصی کی امتیازی شان یہ ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام نے اس مسجد میں بجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصی موجود ہے ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن رہی، یعنی ہزاروں نبی یہاں پہ رہے، پیدا ہوئے اور آپ نے زندگی بسر کی، اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ رہا۔ یہیں پر انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ کی خوشخبری ملی۔ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی مبارک سرزمین ہے فلسطین کی، کتنی مبارک سرزمین ہے مسجد اقصی کی، القدس کی۔ اس وجہ سے مسلمان اس مسجد سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو انبیاء کرام سے بھر دیا ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج وہاں پہ بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں بہت سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے۔ میں نے یہ مسجد اقصی کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ جانکاری پیش کر دی جو حدیث کی روشنی میں تھی، قرآن کی روشنی میں تھی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لنک کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ایسا کوئی تحقیقی جانکاری والا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔